محترمہ آمنہ سیاہ فام امریکی خاتون ہیں جو اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔ 1950 میں جو کتاب شائع ہوئی اس کے مطابق 350 افراد نے ان کی ترغیب سے منشیات سے توبہ کی تھی اور 21 مرد و زن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ شکاگو نیوز سے وابستہ زبردست صلاحیتوں کی حامل یہ صحافی خاتون جسمانی اعتبار سے معذور ہے۔ وہ شکاگو کے سلم نامی حبشیوں کے ایک ایسے محلے میں پیدا ہوئی جو غلاظت، جرائم، منشیات اور غربت و افلاس کا گڑھ تھا۔ اس کا پیدائشی نام سنتھیا تھا اور اس کا باپ بھی اکثر حبشیوں کی طرح آوارہ منش، نشہ باز اور جرائم پیشہ آدمی تھا، اور اس کی ماں ہی سفید فاموں کے گھروں میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ باپ کی لاپرواہی اور سنگ دلی کی وجہ سے وہ بہت بچپن میں پولیو کا شکار ہو گئی، مگر وہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ 5 سال کی عمر میں اس کی ماں ایک سستی پہیوں والی کرسی خرید لائی اور اسے ایک اسکول میں چھوڑ آئی۔ سنتھیا نے جب سے بولنا شروع کیا تھا وہ بار بار کہا کرتی تھی، میں اسکول جاؤں گی، میں اسکول جاؤں گی۔ سنتھیا بڑی سمجھدار اور ذہین بچی تھی۔ وہ اپنی کرسی کو گھسیٹتی ہوئی اسکول چلی جاتی، گھر آ جاتی اور کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کے اساتذہ اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ وہ بڑی صابر اور باہمت بچی تھی۔ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئی۔ دوسرے بچوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ کر کبھی آنسو بہاتی نہ پریشان ہوتی، بلکہ سر جھکائے بڑے اطمینان اور یکسوئی سے مطالعہ کرتی رہتی۔ اس نے اسکول میں اپنی ذہانت کی دھاک بٹھا دی تھی اور اسے ہر سال انعام ملا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سنتھیا 17 سال کی ہو گئی۔ اس نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی اور اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ چونکہ اس کی اعلیٰ تعلیمی کارکردگی اور ذہانت سے سبھی متاثر تھے، اس لیے اسے وظیفہ مل گیا اور 5 برس تک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی رہی اور اعزاز کے ساتھ اسے مکمل کیا، اور ایک مقامی اخبار شکاگو نیوز میں اسے ملازمت مل گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سنتھیا امریکہ کے مشہور سیاہ فام میلکم ریکس کے کردار سے متعارف ہوئی۔ مشہور و معروف جرائم پیشہ اور منشیات فروش حبشی تھا۔ وہ بے شمار سنگین وارداتوں میں ملوث تھا اور زندگی کا بڑا حصہ جیلوں میں گزار چکا تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میلکم مسلمان ہو گیا، اور نہ صرف اس کی اپنی زندگی میں زبردست انقلاب آ گیا اور وہ ایک صالح پاک بد انسان بن گیا، بلکہ اس کی تبلیغ و تربیت سے ہزاروں سیاہ فام لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس نے سینکڑوں ایسے رضاکار تیار کیے جو خاص طور پر حبشیوں کو راہ راست پر لانے اور ان کو نشے سے نجات دلانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ یہ ایک نئی تحریک تھی، ایک نیا انقلاب تھا جو آہستہ آہستہ امریکہ کے حبشیوں میں آ رہا تھا اور جو انہیں وقار سے زندہ رہنا سکھا رہا تھا۔ سنتھیا میلکم ایکس کی زندگی کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھی، اس لیے اس کے دل و دماغ نے مذہب اسلام سے بھی گہرا اثر قبول کیا تھا، اور چونکہ وہ مطالعے کی رسیا تھی اس لیے اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ ڈالا اور اسے اپنے تصورات اور انسانی فطرت کے عین مطابق پایا تو اسے قبول کر لیا۔ اور ایک روز جب کہ حسب معمول اس کا والد شراب کے نشے میں دھت اس کی ماں کی پٹائی کرنے والا تھا، اس نے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کر دیا اور ماں کو صبر کی تلقین کرنے لگی، اور گفتگو کی تیزی میں انہیں بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے خود سنتھیا بلکہ آمنہ کی زبانی سنیے۔ میرے والدین کے لیے مسلمان کا لفظ اجنبی نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے بارے میں امریکیوں کا رویہ بلا رنگ و نسل کیوں معاہدانہ اور مخالفانہ ہے۔ میری زبان سے یہ سننے کے بعد کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میرے والدین کو بے حد تعجب ہوا، خاص طور پر میری ماں کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ اس کا یہ رد عمل میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ میں اسے ایک مظلوم عورت سمجھتی تھی۔ میرا خیال تھا وہ میرے مسلمان ہونے پر زیادہ واویلا نہ کرے گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ میرے والد کے چہرے پر نفرت، حقارت اور استہزاء کے ساتھ ساتھ لاپرواہی کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی، اور میری ماں مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ آج جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے اختیار مسکرا دیتی ہوں، لیکن اس وقت میرا رد عمل کچھ مختلف تھا۔ میں یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کچھ جلدی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ میرے ایمان میں کوئی کمی تھی، بلکہ یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ
جب تک میں مسلمانوں کے پورے طور و توار باطنی اور ظاہری طور پر پناہ نہیں لیتی تب تک اسلام لانے کا اعلان نہ کروں گی۔ مگر اس لمحے میں خاصی جذباتی ہو گئی تھی، اپنے مسلمان ہونے کا ذکر بڑے جوش اور جذبے سے کر دیا۔ میرے والد بڑبڑاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میری والدہ مجھے سمجھانے لگی، ممی میں نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں جو قدم بڑھا چکی ہوں وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ میری ماں نے اور زیادہ شدت سے مجھے سمجھانا بجھانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ وقت بلا وجہ ضائع کر رہی ہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری والدہ نے سوچا شاید میں ضد کر رہی ہوں یا جذباتی ہو گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا طویل لیکچر ادھورا چھوڑا اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں مسلمان کیوں ہوئی؟ یہ بات مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھی ہے اور میں کئی بار جواب دے چکی ہوں۔ اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب بڑے سکون اور اطمینان سے دینا چاہیے۔ میرے گھریلو حالات، امریکہ میں حبشیوں کی مجموعی حالت سے زیادہ میری معذوری اور پاک پن نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ ایک اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے میلکم ایکس اور مسلمان ہونے والے حبشیوں کی عیسائی طریق کے بارے میں پڑھتی تھی۔ چونکہ پولیو کی وجہ سے میں معذور اور اپاہج ہو چکی تھی اور سوائے مطالعہ کے میرا اور کوئی شغل نہ تھا، اس لیے مجھ پر غور و فکر کی عادت بہت بڑھ گئی تھی۔ جب میں پڑھتی کہ میلکم ایکس اور اس کے رضاکار ساتھی لوگوں سے منشیات کی عادت چھڑانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ میں سمجھتی یہ صرف ایک خبر ہے جس میں صداقت نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتی یہ خبر کس طرح جھوٹی ہو سکتی ہے اور کس حد تک جھوٹی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس میرے اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، مگر اس زمانے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے۔ میں نے کچھ کتابیں حاصل کی اور پڑھنے لگی۔ اسلام کے بارے میں ان کتابوں نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ جب میں نے یہ کتابیں پڑھ لیں تو میرے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال پیدا ہوا اور میں نے انگریزی میں ترجمہ قرآن کا ایک نسخہ حاصل کر لیا۔ قرآن پاک کے اس ترجمے نے مجھے عجیب طرح کا روحانی سرور بخشا جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص دلچسپی اور انہماک اور لگن سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اس مقدس کتاب کی حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک کے مطالعے نے مجھے کئی دن بے چین رکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب طرح کا جذباتی مد و جزر ہو گیا تھا۔ جی چاہتا کہ اب میلکم ایکس سے ملوں، مگر وہ اس شہر سے بہت دور تھے۔ میں نے اخبار کے ذریعے یہ پتہ چلایا کہ یہاں ہمارے شہر میں کون سا ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا پتہ مجھے جلد ہی مل گیا۔ میں نے اس شخص محمد یوسف کو فون کیا اور اس سے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ دوسری طرف سے مجھے بڑی ہمدرد اور نرم آواز سنائی دی۔ محمد یوسف نے کہا کہ میں جس وقت چاہوں اسے مل سکتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دوپہر ان سے ملوں گی۔ وقت طے ہونے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب میں اگلے دن محمد یوسف سے ملنے گئی تو مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ میں نے ان کی پریشانی کے سبب کو بھانپ لیا۔ وہ کسی صحت مند اور توانا لڑکی سے ملنے کی توقع رکھتے تھے۔ جب انہیں وہیل چیئر پر بیٹھی حرکت سے معذور مجھ جیسی لڑکی دکھائی دی تو وہ بہت پریشان سے ہو گئے، مگر میری مسکراہٹ اور خوش دلی نے ان کی پریشانی کو جلد ہی ختم کر دیا۔ محمد یوسف میری ہی طرح حبشی تھے۔ کبھی ان کا نام جونی بیلگڈن تھا، اب وہ محمد یوسف جیسے خوبصورت نام کے مالک تھے۔ وہ اس شہر کے مسلمانوں کے سربراہ یا امام تھے۔ وہی مسجد میں نماز پڑھاتے اور وہی قرآنی تعلیمات کا درس دیتے تھے۔ وہ ہمدرد بھرے لہجے میں مجھ سے میرے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے کنبے کے بارے میں سب معلومات حاصل کر لیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے۔ محمد یوسف مسکرا دیے، پھر انہوں نے دھیمے سے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، میں اس لیے مسلمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ ان کا وہ جواب میں آج تک نہیں بھولی ہوں اور زندگی بھر نہ بھول سکوں گی، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محمد یوسف نے مجھے بتایا کہ وہ بھی حبشیوں کے غریب اور نادار علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن غربت اور افلاس میں گزارا۔ بڑے ہوئے تو وہ ایک ایسے ہوٹل میں ملازم ہو گئے جہاں انہیں برتن مانجنے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر ان سے ضروری کام اور بھی لیا جاتا تھا۔ انہیں کچھ پیکٹ دے دیے جاتے کہ وہ انہیں کسی جگہ پہنچا آئیں۔
اس کام کے عوض انہیں انعام میں $1 مل جایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے جی میں آیا کہ اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سے انہیں حشیش ملی۔ انہوں نے یہ حشیش مہنگے داموں میں بیچ دی اور ہوٹل واپس نہ گئے، مگر ہوٹل کی انتظامیہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا، پیکٹ مانگا، اور جب پیکٹ نہ ملا تو ان کی خوب پٹائی کی۔ وہ کئی دنوں تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اس واقعے کے بعد وہ گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ 30 برس کی عمر تک انہوں نے ہر برا کام کیا۔ وہ عورتوں کی دلالی کرتے، قبہ خانوں کی نگرانی کا فرض انجام دیتے، ہیروئن اور دوسری منشیات کا خفیہ دھندا کرتے کرتے خود بھی منشیات کے عادی ہو گئے۔ انہیں کئی بار سزا ہو چکی تھی، مگر وہ سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ایک بار جب وہ جیل میں تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے۔ یہ رضاکار مسلمان تھے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ وہ باعزت اور بے فکر زندگی بسر کریں۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو خاصے بدل چکے تھے، مگر انہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ اب انہیں پھر جرم کی زندگی بسر کر کے ہی اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ وہی رضاکار جنہوں نے جیل میں ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے ملے۔ انہوں نے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، کچھ نقد رقم دی تاکہ جب تک انہیں تنخواہ نہیں ملتی وہ اس رقم سے گزر اوقات کریں۔ یوں محمد یوسف جو کبھی جانی بلگڈن تھے مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے ساتھ ان کی شفتگی کا یہ عالم تھا کہ ایک برس میں انہوں نے قرآن مجید عربی میں پڑھ لیا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں، مگر وہ کسی پریشانی سے نہ گھبرائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد اور طرز زندگی کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 4 سال کے بعد انہیں اس علاقے میں مسلمانوں کا امام بننے کے بعد انہوں نے اپنی تگ و دو سے زمین کے لیے چندہ جمع کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر میں خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ خود مزدوری کرتے اور اس کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔ میں محمد یوسف کی زندگی اور ان کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا اور بولے، خدا مبارک کرے، مگر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، میں ہر مشکل پر قابو پا لوں گی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں کلمہ اور نماز آتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی، اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اسے یاد کر لو اور اگر ہو سکے تو سپہر کو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز یاد کر لی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لیے۔ اس دوران محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ جمعہ کا دن تھا، مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جو عادت تھی اسے ترک کر دیا۔ میں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دیے اور مسلمانوں جیسا لباس سلنے کے لیے دے دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب میں مسلمان عورتوں کی طرح لمبے چگے میں اپنا جسم چھپاؤں گی اور سر کو بھی ڈھانپوں گی تو وہیل چیئر پہ بیٹھی ہوئی خاصی مضحکہ خیز دکھائی دوں گی۔ میں نے ہر طنز اور مذاق کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کا لباس پہن کر گھر سے نکلنے لگی تو میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ سنتھیا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ میرے والد نے بھی، جو رات بھر شراب پینے کے بعد اب کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے، اپنی سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہکھا لگایا، ممی۔ میں نے کہا، یاد رکھیے میرا نام آمنہ ہے، سنتھیا نہیں۔ آمنہ کیا نام ہوا بھلا؟ ماں نے کہا، لڑکی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نے بتا چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح باقاعدہ زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ تمہاری جگہ جہنم میں ہے۔ تم نے اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ممی آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو جب میں دفتر سے آؤں گی تو کر لینا، اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں وہیل چیئر کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حبشیوں کی اس گندی بستی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھا وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر مذاق اڑانے لگا، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ چلتی رہی۔ جب میں اپنے اخبار کے دفتر پہنچی تو وہاں بھی شدید رد عمل پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں
اور مسلمان عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں تو بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور بعض لوگ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اتفاق سے اس روز تنخواہ کا دن تھا۔ تنخواہ ملی تو میں نے اس کا ایک چوتھائی حصہ اپنے علاقے کی مسجد کے فنڈ میں جمع کروا دیا۔ جب میں گھر لوٹی تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے والد بھی گھر پر موجود تھے۔ میں تنخواہ کا نصف حصہ اپنے والدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ اس رقم سے میرے والد اپنے نشے کے لیے کچھ پیسے اینٹھ لیا کرتے تھے۔ میں نے جب اپنی تنخواہ کی کچھ رقم اپنی ماں کو دی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تم نے اس بار ڈالر کم دیے ہیں؟ ہاں ماں، اب ہر بار آپ کو اتنی رقم ہی ملے گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا ایک چوتھائی حصہ مسجد کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ مجھے مسلمانوں اور مسجد کو کوسنے لگی۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اپنی والدہ کو بکتے جگتے سنتی رہی۔ بیچ بیچ میں میرے والد کی بھی آواز سنائی دیتی تھی، اب سنتیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم نے تو کبھی گرجے کو چندہ نہیں دیا، یہ تنخواہ کا چوتھائی حصہ مسجد کو دینے لگی ہے۔ میرے والد اور والدہ کے نزدیک مسلمان لٹیروں سے کم نہ تھے جو ان کی بیٹی کی کمائی لوٹ کر لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی اسلام کے قوانین و ضوابط کے مطابق ڈھال لی۔ وہ لوگ جو مجھ پر پہلے انگلیاں اٹھاتے تھے مجھ سے لاپرواہ ہو گئے۔ میرے اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے والی زبانیں بھی خاموش ہو گئیں اور پھر کرسمس کا تہوار آ گیا۔ ہم خواہ کتنے ہی غریب اور بدحال کیوں نہ ہوں، کرسمس کو ٹھاٹ بار سے منانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ کرسمس کے روز شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ جب میں نے مہمانوں کے ساتھ شراب کے جام کو چھونے سے انکار کر دیا تو ہمارے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ والد تو صبح سے نشے میں دھت تھے، والدہ بھی 2-1 بار مہمانوں کے ساتھ پی چکی تھی۔ نشے کی حالت میں مجھ پر برسنے لگے۔ مہمان بھی نشے میں تھے، وہ بھی جو ان کے منہ میں آیا بکنے لگے۔ ان سب کی حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے میں چلا جانا چاہیے، مگر جب میں اپنی وہیل چیئر کو دھکیل کر جا رہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میرے والد میرے پیچھے لپکے اور وہیل چیئر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا، مجھے جانے دیں، یہ پی لو پھر چلی جانا۔ لڑکے نے میرے راستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر۔ میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگا جو میرے والد نے مارا تھا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے والد اور اس لڑکے میں تو جیسے شیطان کی روح حلول کر گئی تھی۔ وہ مجھے پیٹنے لگے، انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموشی سے یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح کمرے میں پہنچ گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اپنے امام مسجد محمد یوسف کو ساری بات بیتی سنانی چاہیے اور پھر یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جو میرا غصہ اور جوش ٹھنڈا ہوتا گیا، میری سوچ بدلتی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی پریشانی لے کر محمد یوسف کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کا حل ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ان کا مجھ پر حق ہے اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ اس روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اگلے روز میں نے اپنے اس فیصلے سے امام مسجد محمد یوسف کو مطلع کر دیا۔ میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضاکار بن گئی۔ مجھے معمولی سا گزارا الاؤنس ملنے لگا۔ جب میرے والدین کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بہت سٹپٹائے۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میں اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، ان کو ان کا حصہ ملتا رہے گا۔ میں اخباروں کے لیے دن میں لکھوں گی اور جو معاوضہ مجھے وہاں سے ملے گا میں ان کو دے دوں گی۔ میری اس عملی زندگی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب میں مسلمان رضاکار بن گئی۔ محمد یوسف نے مجھے بہت سی ہدایات دی اور جس کام کے لیے مجھے چنا گیا تھا اس راہ کے کام سے مجھے آگاہ کیا۔ مجھے خود بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ راستہ پر خطر ہے، مگر اسلام نے مجھے حوصلہ بخشا۔ اس کی وجہ سے میں کسی خطرے کو خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ میں جیلوں میں جانے لگی، وہاں قیدیوں سے ملتی، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی، ان کو ان کی زندگی کے گناہونے پہلو دکھا کر ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی۔ کچھ قیدی وقت کاٹنے کے لیے میری بات کو توجہ سے سنتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے۔ ان میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے میری جسمانی مزدوری پر بھی کہکے لگائے،
مگر میں مطلق ہراساں نہ ہوئی، نہ ہمت نے جواب دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک حبشی قیدی اربنٹو بھی تھا۔ اس نے میری باتوں سے خاصا اثر قبول کیا اور ایک دن کہنے لگا، تم بہت باہمت لڑکی ہو، اگر تم واقعہ چاہتی ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے تو برنارڈو کا خاتمہ کر دو۔ میں نے پوچھا، برنارڈو کون ہے؟ برنارڈو اس شہر میں بڑی مافیا فیملی کا سربراہ ہے، وہی شخص ہے جو اس شہر میں منشیات کا اجارہ دار ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کو منشیات نہ ملیں اور نہ لوگ ان کے عادی ہی ہوں۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، میں برنارڈو سے کیسے مل سکتی ہوں؟ اس نے میرے کان میں مجھے برنارڈو کا پتہ بتا دیا۔ جب میں جانے لگی تو اربنٹو کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ وہ ندامت کے ساتھ کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے برنارڈو کا ذکر کیا۔ تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤ۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو کہ برنارڈو کتنا خطرناک آدمی ہے، مگر میں اس کو ملنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے عزم سے کہا، تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کروں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے کہہ کے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ صبح کا وقت تھا جب میں وقت طے کیے بغیر برنارڈو کے عالی شان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والا شخص کوئی بہت بڑا مجرم ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ملازم نے مجھے روک کر پوچھا۔ وہ میرے لباس اور وہیل چیئر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مسٹر برنارڈو سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ تمہیں؟ اس نے کہہ لگایا، مسٹر برنارڈو سے ملنا اتنا آسان نہیں۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا، وہ بھی انسان ہے اور انسان انسانوں سے ملا جلا کرتے ہیں۔ ہم دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ اس وقت ایک ادھیڑ عمر کا مضبوط جسم والا آدمی ایک کمرے سے باہر نکلا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ملازم نے اس کے سامنے سر جھکا کر کہا، یہ لڑکی آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ مجھ سے؟ اس نے پوچھا، کیا کام ہے؟ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ برنارڈو نے کچھ تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ملازم چلا گیا تو برنارڈو نے کہا، میں اس طرح کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہوں۔ تم معذور ہو اس لیے رک گیا ہوں، کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسٹر برنارڈو، کیا واقعی آپ اس معذور لڑکی کے کسی کام آنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دینے سے پہلے کچھ سوچا، پھر مسکرا کر کہا، ہاں کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر برنارڈو کچھ بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ وہ میری نظروں سے نظریں چرا رہا تھا۔ مسٹر برنارڈو، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، سچی ہدایت کی۔ لڑکی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میرا وقت بہت قیمتی ہے، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرو۔ میں نے جب بات شروع کی تو برنارڈو کا چہرہ طیش اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے کو دبا کر کہا، تم پاگل ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں؟ میں تمہیں اور جس نے تمہیں یہ سب بتایا ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ کے اس غصے اور جوش ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں جو اطلاع ملی ہے تم بکتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے پاک پن کا خیال آ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں مسٹر برنارڈو، آپ بہت طاقتور ہیں، سارا شہر آپ کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ برنارڈو نے گرج کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ خلق خدا کے فائدے کے لیے اپنا یہ دھندا چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ اگر آپ سے یہ ممکن نہیں تو پھر مجھ معذور لڑکی سے رحم کریں، مجھے ہر روز 5 منٹ ملاقات کا وقت دے دیا کریں۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا، پھر اس نے کہکا لگایا اور بولا، تم ضد کی پکی ہو، تم کل پھر آ سکتی ہو اسی وقت۔ میں وہاں سے نکلی تو بے حد مطمئن تھی۔ برنارڈو طالبِ نصاحت تھا، اس کو زندگی میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی انسان ملا ہو۔ وہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن وہ مجھے ہر روز بلاتا، مجھ سے باتیں کرتا۔ 5 منٹ کی گفتگو کا دائرہ پھیل کر گھنٹوں تک پھیل گیا۔ میں اس کے سامنے انسانوں کی بدحالی کا ذکر کرتی، منشیات کی تباہ کاریاں بیان کرتی، اسلام کی حقانیت کا ذکر کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کے خیال میں کچھ لچک پیدا ہونے لگی۔ آمنہ، ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مسلمان کیا ہوتے ہیں، مگر میں ایک بات جان گیا ہوں کہ تم انسان کے نفسیات کو خوب سمجھتے ہو۔ اسلام انسانوں کا مذہب ہے، مکمل دین۔ میں نے جواب دیا، اس لیے اسلام مسلمانوں کی انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا،
آمنہ واقعی انسان کی زندگی فانی ہے اور انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے جواب دیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں سما گئی ہے۔ چند دنوں بعد برنارڈو نے اپنا دھندا چھوڑ دیا، وہ رائے راست پر آ گیا۔ اس نے بلا ہچکچاہٹ قبول کر لیا کہ وہ مافیا کا رکن ہے۔ اس نے مافیا کے سر بستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر فورڈ کے عہد صدارت میں برنارڈو کے اس عمل سے امریکہ میں کتنا تہلکہ مچا تھا۔ برنارڈو نے اخبار نویسوں سے کہا تھا، ایک اپاہج اور چلنے پھرنے سے مزدور لڑکی نے مجھے یہ طاقت پرواز بخشی ہے کہ میں نے برائی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے اور کھلی آزاد فضاؤں میں اڑنے کی ہمت اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اس روز میں بہت روئی تھی جب مجھے خبر ملی کہ برنارڈو کو جیل میں گولی مار دی گئی ہے۔ اس کو مافیا کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور وہ ایک ایسا انسان تھا جو راستے کی راہ پر چل نکلا تھا۔ برنارڈو کے تائب ہونے کی وجہ سے مجھے پریس نے بڑی شہرت دی، میری تقریریں شائع ہونے لگی، اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹرویو شائع ہوئے، ٹی وی اور ریڈیو پر مجھے بلایا گیا اور میری خدمات کو بے حد سراہا گیا۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی مجھ سے ملنے آئے، انہوں نے میری بڑی تعریف کی۔ صدر فورڈ نے مجھے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور میری تعریف کی۔ اس شہرت اور عزت کے باوجود مجھ میں تکبر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسلام نے میری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا، میں اسے ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہتی ہوں، اور اگر یہ میرے بس میں نہیں تو میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیوز سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیض یاب ہوں۔ میرے والد شراب سے توبہ کر چکے ہیں، وہ نشہ چھوڑ چکے ہیں۔ میری والدہ میری عزت کرتی ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، مگر ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں میری کوششوں کی وجہ سے 350 افراد نے منشیات سے توبہ کی ہے اور 21 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک اپاہج عورت ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اپاہج نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ کبھی اپاہج نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں اسلام ہی کے لیے کام کروں گی اور اسلام کی روح انسانوں میں پھونک دینا چاہتی ہوں۔ جب بھی کوئی انسان برائی کا راستہ ترک کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی سنتھیا سے آمنہ بننے کی۔ اندازہ کیجئے کہ جب انسان عزم کر لے دین کی خدمت کا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔